الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على رسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أسد الله الغالب غالب على كل غالب علي بن أبي طالب. والصلاة والسلام على سيدة المعصومة المظلومة الطاهرة البتول بضعة الرسول فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. والصلاة والسلام على الحسن المجتبى والحسين المظلوم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتزبين المنتخبين لا سيما بقية الله في الأراضين الروحي وأرواح العالمين بتراب مقدمه الفداء. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. مومنین کرام سامعین محترم عزیزان گرامی قادر خمسہ سجادیہ جو کہ امام سجاد علیہ السلام کی مخدومی شہادت مظلومانہ کے سلسلے میں برپا کیا گیا. خدمت میں آیت تطہیر کے ذیل میں مطالب عرض کر رہا ہوں. پروردگار آیت تطہیر میں اپنے ارادے کی طرف متوجہ کرتے ہوئے فرما رہا ہے کہ خدا کا ارادہ بس یہ ہے لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ، اے اہل بیت تم سے رجس کو، عیب کو، نقص کو دور رکھے. وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور تمہیں پاک رکھے جیسا کہ پاک رکھنے کہا. عرض کیا کہ تطہیر کی منزل کے لیے مقدمہ تزکیہ، اور تزکیہ انسان کے اندر جو زمین ہے یعنی جہاں تزکیہ نے حاصل ہونا ہے وہ انسان کا نفس ہے. لہذا نفس کا تزکیہ جتنے بھی انسانی نفس کے اندر تمایل ہے مادے کی طرف، ان کو بنیادی طور پر کنٹرول کرنے کا نام تزکیہ ہے. بعض اوقات ایک معنی یہ کیا جاتا ہے تزکیہ کا کہ نفس کے قوہ کو یا اس کی لذات اور شہوات کو ختم کر دیا جائے. لہذا اس سے جو فکر پیدا ہوتی ہے وہ تذلیل نفس کی فکر ہے کہ جو کہ بعض صوفیہ مذہب نے اس کو اختیار کیا ہے. لیکن اسلام کا حقیقی جو نظریہ ہے وہ تذلیل نفس نہیں ہے بلکہ تہذیب نفس ہے.
جو چیز کنٹرول کرنی ہے وہ ضرورت سے زیادہ دنیا کی حد سے، اپنی ضرورت کے لیول پر آپ نے جتنی دنیا استعمال کی اس میں مسئلہ ہے، لیکن جیسے ہی ضرورت سے زیادہ اسے سیو کرنے، اسے جمع کرنے کی خواہش نفس میں پیدا ہوتی ہے، وہیں سے شہوات اور لذات کو قوت ملنا شروع ہوتی ہے اور انسان کا زوال شروع ہوتا ہے۔ اب اگر کل میں نے اشارہ کیا، چونکہ تزکیہ میرا موضوع نہیں ہے اس لیے آج سے جو اجمالی اشارہ کر کے آگے بڑھ رہا ہوں کہ نفس کا اگر تزکیہ کرنا ہے تو نفس کے قوت کو کنٹرول میں رکھنا، تمام ابعاد میں چلے جائیں، صرف کنٹرول میں رکھنا۔ لہذا مثلا ابتدائی ترین چیزوں میں دین ہم سے کیا کہتا ہے، غذا اتنی کھاؤ کہ ذرا سی بھوک باقی رہ جائے۔ اب چونکہ عنوان نہیں ہے، ورنہ کبھی موقع ملا تو آپ کو بتاؤں گا کہ یہ جو ذرا سی بھوک ہے کہ جو کھانے اور دسترخوان پر ہم نے باقی رکھنی ہوتی ہے، یہ کراماتی بھوک ہے، اس کے اندر اتنی کرامات ہیں کہ ہم تصور نہیں کر سکتے۔ نیند کے لیے قرآن کہتا ہے، دین کیا کہتا ہے، ایک حد ہے، اس حد کے اندر رہتے ہیں نیند سے آ جائے، ہر چیز کے اندر کر، جیسے ہی اس حد سے باہر نکلتے ہیں، یہ حد سے باہر نکلنا نفس کا اور انسانی زوال یعنی کمال کے زوال کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، جہاں پر ہم حد سے باہر نکلتے ہیں۔ لہذا حد دونوں طرف ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ اپنے نفس کو اتنا مارو کہ اس کے قوت ختم ہو جائے، ان چیزوں میں کمال نہیں ہے۔ کمال کیا ہے، نفس کو کنٹرول رکھ کے آگے بڑھے، اس لیے کہ نفس سواری کی مانند ہے، اگر آپ نے سواری کی حالت خراب کر دی تب بھی آپ منزل پر نہیں پہنچ سکتے، اور اگر آپ سواری میں اتنے گم ہو گئے کہ سواری کے خیال میں رہے اور منزل کو فراموش کر دیا تب بھی نہیں پہنچ سکتے۔ حد کیا ہے کہ اس کو اتنا مینٹین رکھو کہ اس کے اندر گم نہ ہونا چاہیے، اور اس حالت میں رکھو کہ یہ منزل تک پہنچانے کے لیے قابل ہے۔ منزل کیا ہے، منزل کیا ہے، اصل تطہیر سے مراد ہوا، اصل مادہ کیا ہے، اصل مادہ طہارت کا معنی یہ ہے کہ جتنے بھی عیوب و نقائص ہیں ان سے دوری اختیار کرنا، یہ اصل معنی تطہیر ہے۔ لہذا اب ایک بات ذہن میں یہ آ سکتی ہے کہ تزکیے میں اور تطہیر میں فرق کہاں سے شروع ہوتا ہے۔ یوں سمجھ لیتے کہ جیسے میں نے آپ کو مثال دی کہ جب آپ کھیت کو صاف کر رہے ہیں اور اضافی جڑی بوٹیاں نکال رہے ہیں، تب بھی امکان ہوتا ہے کہ کوئی جڑ، کوئی بیج ایسا رہ جائے کہ جو دوبارہ اس جڑی بوٹی کو پیدا کرنے کا سبب بنے۔ تطہیر کا مرحلہ کیا ہے کہ حتیٰ اس کے ریشے کو، اس کی جڑ کو، اس کے بیج کو ختم کر دے تاکہ دوبارہ اس میں کسی اضافی چیز کے اگنے کا امکان باقی ہو جائے۔ لہذا تطہیر بنیادی طور پر تزکیے کے کمال کا نام ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تطہیر کے لیے جسم کی طہارت کا بھی خیال رکھا، لہذا ہر شے بالآسانہ پاک ہے سوائے نجس چیزوں کے۔ نو تو نجس چیزیں فقہ کی کتابوں میں آپ نے پڑھی ہیں، ان 9 چیزوں کو ہٹا کر ہر شے بالآسانہ پاک ہے، لیکن ہر شے جو بالآسانہ پاک ہے وہ دوسری شے کو پاک کرنے کی قدرت نہیں رکھتی، بلکہ ان میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ چیزوں کو طاہر بھی خلق کیا ہے اور مطہر بھی خلق کیا ہے، خود طاہر ہے اور طہارت کی قوت رکھتے ہیں، دوسری چیزوں کو پاک بھی کرتے ہیں۔ لہذا ان تمام میں جن کو مطہرات کہتے ہیں، سب سے قریب ترین جو مطہر ہے وہ پانی ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ جو طہارت کسی شے سے واقع ہوتی ہے وہ پانی ہے۔ بعض جو طہارتیں ہیں ان کی کیفیت وہ نہیں ہے کہ جو انسان مطہرات میں تصور کرتا ہے۔ مثلا استحاضہ،
استحالہ بنیادی طور پر کیا ہے؟ کسی شے کی حالت اور کیفیت کا کامل بدل جائے، یعنی وہ چیز وہ رہے ہی نہیں۔ عین نجاست سے نکل کر اگر ایک شے عین طہارت کی طرف سفر کر جاتی ہے تو حالت نجاست سے اس کا نکل کر نجاست تطہیر یا پاک میں داخل ہو جانا، اس کیفیت کا نام استحالہ ہے۔ اللہ تعالیٰ جب وہ حالت کو تبدیل کر چکی ہے تو یہ خدا کا لطف ہے کہ جو چیز پہلے عین نجاست تھی اپنی حالت کو تبدیل کرنے کے بعد کس میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سے بعض ایسی چیزیں کہ جو انتقال، اب انتقال کے مرحلے میں کیا ہوتا ہے، جس ظرف کے اندر خدا نخواستہ کرنا جس مایہ موجود ہے شراب، جب یہ سرکے میں تبدیل ہو جاتا ہے، اس نے اپنی حالت کو تبدیل کیا ہے، تو جیسے ہی اس نے اپنی حالت کو تبدیل کیا، اس کا حالت پیش کیا شراب کی سرکے میں تبدیل ہو گئی، پاک ہو گئی۔ اب ایک سوال فوراً بعض خاص طور پر نوجوان جو لاجیکل مائنڈ رکھتے ہیں ان کے ذہن جاتا ہے کہ جس ظرف کے اندر وہ موجود تھی وہ ظرف نجس تھا یا نجس تھا، اب جو یہ سرکے میں تبدیل ہو گئی ہے تو وہ جو ظرف ہے اس کا ہوگا۔ اب اگر ظرف کی نجاست بھی باقی رہتی ہے تو سرکہ بننے کے بعد نجس ہو جائے گا۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے ایک لطف ہمارے اوپر کیا کیا، لطف یہ کیا کہ جب یہ استحالہ اختیار کرے گا تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ جس ظرف میں ہے وہ ظرف بہت پاک ہو جائے گا۔ اب اس میں بہت سارے آبھاس، لیکن ایک نقطے کی طرف اشارہ کرنا چاہتا۔ اس کا معنی کیا ہوا کہ مادے کے اندر پروردگار نے جو نجس چیزیں رکھی ہیں، اگر وہ اپنی حالت کو تبدیل کر کے پاک چیزوں میں تبدیل ہو جاتی ہے تو خود بھی پاک ہو جاتی ہے، جس ظرف میں ہوتی ہے اس کو بھی پاک کر دیتی ہے۔ اگر غور کیا جائے تو ایک متحد اسلام بھی ہے، اور آپ کو اپنی کتابوں میں لکھا کرتے ہیں۔ اسلام کیا ہے کہ کافر جب تک مسلمان نہیں ہو رہا، مشرک کافر ہے، تب تک نجس ہے، لیکن جیسے ہی یہ مسلمان ہوتا ہے پاک ہو جاتا ہے۔ تو اب ایک تشابہ مادی اور معنوی چیزوں میں نظر آ رہا ہے کہ دیکھیے ابھی تک کے جتنے بھی مطہرات ہیں یہ سارے کے سارے ان کا تعلق تھا مادے سے، پانی مادہ، دھوپ مادہ، استحالہ، انتقال، یہ سب کیا ہے مادی۔ لیکن جیسے ہی اسلام آتا ہے، اسلام اب مادی بات نہیں ہے، اب مادے سے تعلق ضرور ہے لیکن خود شے مادی نہیں۔ کافر نے جیسے ہی اسلام قبول کیا، مسلمان ہوا، پاک ہو گیا، جبکہ بظاہر اس کا مادہ وہی ہے۔ اب تک ہم دیکھ رہے تھے کہ اثر مادے پر ہو رہا تھا، لیکن اب مادہ تبدیل نہیں ہو رہا ہے، بندہ وہی کا وہی ہے، صرف اس نے تصور کو اپنے تبدیل کیا، جو ابھی تک عین نجاست تھا عین طہارت ہو گیا۔ تو آپ سمجھنا پڑے گا، جاننا پڑے گا اس کا معنی کیا ہے۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ معنویات میں روحی اعتبار سے انسان کے اندر یہ جو تبدیلی پیدا ہوتی ہے کہ وہ عین کفر سے نکل کر اگر عین اسلام میں آتا ہے تو گویا یہ بھی ایک استحالہ ہے، یہ بھی ایک کیفیت استحالہ ہے کہ اس نے اپنی روح کو کفر کے دائرے سے نکال کر، اپنی عقل کو کفر کے دائرے سے نکال کر جیسے ہی اسلام کے دائرے میں داخل کیا تو آپ ایک جگہ یعنی تصور کریں، تشریح دے رہا ہوں، یعنی روح نے استحالہ، عقل نے استحالہ پیدا کیا، حالت کفر سے تبدیل ہو کر حالت اسلام میں آئی۔ تو اب جس ظرف کے اندر موجود ہے یہ روح، جس ظرف سے متعلق ہے، خود بخود اس کو پاک کر دیتی ہے، جیسا کہ انتقال کی مرحلے خود بخود پاک کر دیتی ہے۔ لہذا غور کیجیے گا، مادی اور معنوی مطہرات خود بخود ہمیں ابتدائی طور پر پتہ لگتا ہے۔ پانی بھی اب تمام مطہرات میں نے عرض کیا سب سے زیادہ قوی اور سب سے زیادہ ابتدائی جو مطہر ہے وہ کیا ہے؟ پانی۔ مادے کی اکثر چیزوں کو پاک کرنے والی چیز کیا ہے؟ پانی۔ خود بھی پاک ہے اور چیزوں کو بھی پاک کرتا ہے۔ باقی جتنے بھی مطہرات ہیں ان کے اندر یہ کیفیت نہیں ہے۔
اسلام کا اثر کیا اس کے بدن پر پڑا؟ نہیں. ابھی تک جس کا پسینہ ناپاک تھا اس نے جیسے ہی اسلام قبول کیا وہی پسینہ پاک ہو گیا. جو عین نجاست تھا عین طہارت ہو گیا، پاک ہو گیا. یہ جو تبدیلی اس کے اندر آ رہی ہے، یہ جو ایفیکٹ آ رہی ہے، کوئی چیز ہمارے پاس مادی ہے. اس کا معنی صرف یہ ہوا کہ بعض معنوی مطہرات ایسے ہوتے ہیں کہ حتیٰ ان کا انسان کے مادی وجود کے اوپر اثر ہوتا ہے. اب یہ جو مادی وجود کے اوپر اثر ہے، یہ بحث اپنے اندر مفصل بحث ہے. یعنی یہ وہ بحث ہے، اگر یہ سمجھ میں آ جائے تو بہت سارے سوالات ایسے حل ہو جاتے ہیں کہ جو اکثر نوجوانوں کے ذہن میں آتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ اللہ کا نام لے کر ذبح، اگر میں پراپر شرعی طریقے سے ذبح کر رہا ہوں لیکن اللہ کا نام نہیں لے رہا تو اس گوشت میں اور اس گوشت میں کیا فرق ہے؟ کہ آپ نے کہا یہ نجس ہے وہ پاک، اس کا کھانا جائز ہے اس کا حرام، اور اس طرح کے بہت سارے موارد ہیں. میں تمام تر قیودات کو سامنے رکھ کے، تمام تر شرائط سامنے رکھ کے کرتا ہوں، لیکن عقد نکاح پڑھتا نہیں ہوں. ساری شرائط میں نے وہی طے کی ہے کہ جو آپ عقد نکاح میں کرتے ہیں. صرف یہ انکحتو اور قبلتو نہیں کہا میں نے. تو آپ نے کہا یہ ناجائز، یہ حرام، وہ جائز اور حلال. یہ کیسے ہو جاتا ہے؟ کیا چیز ہے؟ لفظ کا انسان کے وجود کے اوپر اثر ہے. یہ لفظ کا انسان کے وجود کے اوپر، آج کل کی سائنٹیفک دنیا میں یہ چیزیں ثابت ہو چکی ہیں. میں اس بحث میں جانا نہیں چاہتا، صرف اشارہ کروں گا. آپ نے اکثر پڑھی بھی ہوگی اور جانتے بھی ہوں گے کہیں نہ کہیں ڈاکٹر سوموٹو، جو کہ ایک جاپنیز ڈاکٹر تھا جس نے پانی کے کرسٹلز کے اوپر کام کیا تھا، اور اس کی ریسرچ سے یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ اگر آپ پانی کے اوپر قرآن پڑھیں تو اس کے کرسٹل خود بخود خوبصورت ہوتے چلے جاتے ہیں. ان کے اندر قدرت شفا خود بخود پیدا ہوتی چلی جاتی ہے. اب وہ انسانی گزرا غور کیجیے گا، کیونکہ میں نے یہاں سے مطلب دینا ہے. پانی کے اوپر اس نے کہا کہ آپ قرآن پڑھیں تو پانی کے کرسٹل جتنے خوبصورت کرسٹل ہوں گے اتنی اس کے اندر قدرت شفا پیدا ہو جاتی ہے. خود انسان کا اپنا وجود، جو سائنس کہتی ہے تقریباً انسان 70 سے 80% ہمارا وجود پانی ہے، پانی پر مشتمل ہے. اب انسان کا اپنا وجود، اب آپ نے غور کیا، بس اسلام کا وہی اثر وجود پر پڑ رہا ہے تو قرآن کا پانی پر پڑ رہا ہے. بس معنویات خود مادیات کے اوپر اثر انداز ہوتی ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہر طرح کی نجاست کو فقہ میں بیان کیا گیا؟ فقہ میں ان کو بیان کیا جو مبتلا ہیں، جو توجہ میں آنے والی ہیں. اس کے علاوہ بھی نجاسات ہیں جن کا تصور موجود ہے، اور ہر نجس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی مطہر رکھا ہوا ہے. لہذا جس طرح سے انسان کا بدن ناپاک ہو سکتا ہے اس کے لیے مطہر پانی موجود ہے. بدن میں بھی ایک مرتبہ نجاست مادی ہے اور انسان کے بدن پر آ کر لگی، پانی سے پاک ہو گیا. اب یہی پانی ہے، لیکن ایک نجاست وہ ہے کہ جو بظاہر انسان کے بدن پر نہیں لیکن وہ پاک نہیں ہے. لہذا کچھ محدودات ہیں جن میں وہ داخل نہیں ہو سکتا. مثلا اس کے اوپر غسل واجب ہو چکا ہے، اس کے اوپر وضو واجب ہو چکا ہے. اب اس کے اوپر ظاہراً کوئی نجاست نہیں ہے، کوئی بیرونی نجاست نہیں ہے، لیکن جب تک یہ وضو نہیں کرے گا، یہ غسل نہیں کرے گا، تب تک نماز نہیں پڑھ سکتا، قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتا. مختلف قیودات موجود ہیں. یہ کون سی نجاست ہے؟ یہ کہاں سے آئی نجاست؟ انسان کی اصل تو پاک تھی، کا پاک ہے، لیکن معنوی اعتبار سے کچھ نجاستیں ایسی ہیں کہ جن کا تعلق انسان کی روح سے ہوتا ہے، جو انسان کے نفس کے ذریعے سے روح کی طرف سفر کر رہی ہوتی ہے. ان نجاسات کو اگر دور کرنا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وضو اور غسل نام کی 2 طہارتیں بتائی ہیں. ان 2 طہارتوں کے ذریعے سے کیا ہوگا؟ پاک ہو جائیں گے. پھر وہی سوال کریں اور کیجیے گا، میں اپنے ہاتھ منہ کو دھو لوں، دونوں ہاتھ کونیوں تک دھو لوں، سر پہ اور پیر پر ہاتھ پھیر دوں، کیا میں نماز پڑھ سکتا ہوں؟ میں اپنا سر اور گردن دھوؤں، پھر رائٹ سائڈ دھوؤں، پھر لیفٹ سائڈ دھوؤں، کیا میں نماز پڑھ سکتا ہوں؟ جب تک میں وضو کی نیت نہیں کروں گا، جب تک میں غسل کی نیت نہیں کروں گا،
تب تک نہ وضو ہوگا نا. اچھا اگر کافر یہی عمل قربت اللہ کے لیے مثلا اپنے طور پر کرے, آپ نے کہیں گے نہیں, جب تک پہلا مرحلہ کیا اسلام نہ لے آئے, اسلام لے کر آئے گا تو پھر اس کا وضو اور اس کا غسل معنی پیدا کرے گا. بس یاد رکھیے گا یہ جو غسل اور وضو کی طہارت ہے یہ دوسرے مرتبے کی طہارت ہے, پہلے مرتبے کی نہیں, دوسرے مرتبے کی طہارت. خود معنوی اعتبار سے پہلے مرتبے کی طہارت کیا ہے؟ اسلام. اسلام وجود کے اندر کوئی طہارت پیدا کرتا ہے تو انسان اس قابل بنتا ہے کہ وضو اور غسل کی طہارت اس کے اوپر اثر انداز ہو تاکہ وہ نماز اور قرآن کے اندر غروب پیدا کر سکے. اگر وہ طہارت حاصل نہ ہو یہ طہارت بے معنی ہوتی جائے گی. تو خود مرتبہ یہ سمجھا رہا ہے نا کہ طہارتوں کے مرتبے ہو رہے ہیں. میں نے عرض کیا آپ کسی کافر کو جتنا مرضی غسل کرا دیں قربت اللہ کہتے ہیں, جتنا مرضی وضو کرا دیں قربت اللہ کہتے ہیں, نہ وضو ہے نا. کیوں؟ ابھی تک اہل نجاست ہے. جب تک اہل نجاست ہے وضو اور غسل معنی پیدا نہیں کرتے. کام جیسے کہتے ہیں کہ اگر آپ نجس جانور کو 7 سمندر سے بھی دھونے کے پاک نہیں ہوگا. کیوں؟ ابھی تک اہل نجاست ہے. لیکن جیسے ہی حالت کو تبدیل کرے گا طاہر ہو جائے گا. اسی طرح سے کافر جیسے ہی حالت کو تبدیل کر کے اسلام میں آتا ہے یہ پہلی طہارت ہے. اس طہارت کے اوپر کی طہارت ہے کون سی؟ جو وضو اور غسل سے حاصل ہوتا ہے. اب وضو اور غسل سے حاصل ہونے والی طہارت جو حاصل ہو گئی کیا یہ اس بات کا مرتبہ بھی پیدا کر دیتی ہے کہ ہم روحانی اعتبار سے اس مرحلے میں داخل ہو جائیں کہ جہاں طہارت اپنے اعلیٰ ترین مراتب کی طرف سفر کرتی ہے؟ کبھی غور کریں اس بات. مثلا اسلام لانے کے بعد ہمارے اندر کیا آ جاتا ہے؟ وضو کرنے کے بعد غسل کرنے کے بعد ہمارے اندر کیا تبدیلی آتی ہے؟ تبدیلی آ رہی ہوتی ہے لیکن ہم اسے محسوس نہیں کر سکتے. تو غسل اور طہارت اور وضو نماز کی جو ظاہری کیفیت ہے, ظاہری کیفیت قرآن کا جو ظاہر ہے اس تک پہنچنے کے لیے ضروری ہے. اب جب میں نے وضو میں نے نماز میں اور قرآن میں ورود پیدا کر لیا, مجھے وہاں تک پہنچنے کی اجازت مل گئی, تو اب کیا آگے کے جتنے مراتب ہیں نماز کے اور قرآن کے کیا وہ بغیر کسی طہارت کے مرحلے کے مجھے حاصل ہو جائیں گے؟ کیا میری نماز کے اعلیٰ ترین مراتب مجھے بغیر کسی طہارت کے حاصل ہو جائیں گے؟ بس کوئی طہارت کا ایسا لیول چاہیے. لہذا ہم نے یہ بات کہاں سے لی؟ عدلہ کا ہے سورہ واقعہ میں قرآن اپنی تعریف کرتے ہوئے کیا فرماتا ہے؟ کہتا ہے لا یمسہ الا المطہرون, اسے چھو نہیں سکتے سوائے مطہرین کے. اب اگر اس سے مراد آپ ظاہری طہارت لیں, ظاہری طہارت, حالانکہ فقہی کو حکم ہے کہ قرآن کے الفاظ کو بغیر وضو کے نہیں چھوا جا سکتا, اسی آیت سے استنباط ہوتا ہے, لیکن وہ ایک استنباط ہے. دوسرا مرحلہ کیا ہے کہ یہی قرآن ہے. اگر اس کا ہم نے مگر دیکھا نہیں کہ بعض کافر ابھی فرانس میں بھی ادبی کی گئی, عجیب ہے واقعہ نصیب. ایک ہی وقت میں اگر کنسیڈر کر لیا جائے, میں اگر کے ساتھ کہتا ہوں, مسلمانوں سے ایسے ایک سوال ہے, اگر یہ بات مان لی جائے کہ کہیں پر کسی صحابہ کے ساتھ, حقیقی صحابی کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی, اگر تصور کر لیا جائے, اور کسی جگہ پر پیغمبر کے ساتھ پیغمبر کی شان میں گستاخی ہو گئی, خدا نہ خاصہ, تو میرا عالم اسلام کو پورے سے سوال ہے کہ یہ بتاؤ کہ مسلمانوں کی محبت کو کس پلیٹ فارم پر زیادہ سامنے آنا چاہیے؟ سوال ہے, سارے مسلمانوں سے سوال ہے. انہی ایام میں فرانس کے اندر باقاعدہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کی جرات کی گئی ہے, اور توہین کرنے کے بعد وہاں کے وزیر اعظم نے اس کے اوپر معذرت کرنے سے بھی انکار کر دیا. تو میں آپ جتنے بھی اپنے آپ کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ کر باہر نکلنے والے تھے, ان سے صرف یہ سوال کرنا چاہتا ہوں
کہ یہ طاقت اور قدرت تم نے فرانس کے خلاف کیوں نہیں دکھائی؟ یہ طاقت اور قدرت تم نے ان کے خلاف کیوں نہیں دکھائی؟ شان رسالت میں بھی تو گستاخی ہوئی ہے۔ تو اب مجھے کہنے کا موقع دیا، اس کا معنی کیا ہوا ہے؟ یہ وہی سیاست ہے جو 1400 سال سے چلی آتی ہے کہ بہانہ بنا کر کسی شے کا کسی کے مقابلے پر کھڑے ہو جاؤ، کسی کا کرتا کسی کا کوئی کوئی چیز لے کر آ جاؤ میدان میں، اصل کو چھپا دو اس کے پیچھے۔ اور یہ ہو رہا ہے۔ صرف یہ نہیں ہوا، یہ جتنے شور مچاتے ہوئے اس وقت آپ کو نظر آ رہے ہیں، ان کی اکثریت جہاں سے پیسے لے کر یہ سب کچھ پاکستان کے اندر کر رہی ہے، انہوں نے اسرائیل کے ساتھ پیکٹ کیا ہے۔ ابھی امارات نے اسرائیل کے ساتھ پیکٹ کیا ہے، ابھی کل ہی دادا بحرین نے اسرائیل کے ساتھ پیکٹ کیا ہے۔ تو یہ جو تم چہروں پر نقاب ڈالنے کی کوشش کر رہے ہو، کربلا کسی نقاب کو الٹنے کا نام ہے۔ کربلا یہی نقاب کو اتارتی ہے۔ تو یہ جو اب میں وزٹنگ کر رہے ہیں، آج اپنے بیٹے سے بات کر رہا ہوں، میں نے کہا جب میں ایک زمانے میں سفیانی کے خروج کو پڑھتا تھا نا، تو میرے ذہن میں بڑے سوالات آتے تھے، اور میں یہ سوچتا تھا کہ یہ سفیانی کے خروج کو جو امام کی علامت دی گئی ہے، مطلب بہت سارے جو ہیں نام جو آ سکتے تھے، یہ سفیانی کے اوپر، یعنی سفیانی کے اس خاص لقب کے اوپر کنسنٹریشن کیا ہے؟ خدا کی قسم وہ حدیث آج سمجھ میں آنا شروع ہو گئی ہے۔ شجر ملعونہ جہاں سے شروع ہو رہا ہے، اس کو جڑ سے پہچانا جائے گا، شاخوں اور پتوں سے نہیں پہچانا جائے گا۔ اور آج اس کی جو شاخ اور پتے ہیں وہ نظر آ رہے ہیں، آج نظر آ رہے ہیں، خود بخود چیزیں مانا اپنے لیے پیدا کر رہی ہے۔ تو ہم تو شکر کرتے ہیں کہ آج بھی کربلا اسلام اور منافق کے درمیان میں فرق پیدا کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ صرف اور صرف بصیرت کی ضرورت ہے، ورنہ اس کے بعد حجتیں تمام ہو جاتی ہیں۔ بس یہ سب سامنے آپ کو ہو رہا ہے۔ تو جن چیزوں کے اوپر تمہیں اعتراض کرنا چاہیے تھا، تو اس کا مطلب بات جائیں گے، بہانہ تھا تو صرف استعمال کیا۔ تہارت قرآن تک پہنچنے کے لیے، اب قرآن کیا کرے گا؟ یمسہ الا المطہرون۔ بس اگر ہم اس کا یہ معنی لیتے ہیں کہ قرآن کا ظاہر مراد ہے، تو یہ تو کافر کے ہاتھ میں بھی چلا جاتا ہے۔ مسلمان بھی ہو سکتا ہے کہ کبھی غلطی کر جائے اور بغیر وضو کے قرآن کو ہاتھ لگا لے، قرآن کہہ رہا ہے چھو نہیں سکتے، یہ تو چھو رہے ہیں۔ تو وہ جو تشریعی معنی لیا گیا ہے، اس کے مقابلے پر اس کا حقیقی معنی بھی موجود ہے، تکوینی معنی بھی موجود ہے۔ وہ کیا ہے؟ تمام علماء متفق ہو کے فرماتے ہیں، کہتے ہیں یہ جو قرآن کے الفاظ ہیں، یہ قرآن کا وہ نازل ترین مرتبہ ہے جو قلب مصطفیٰ سے لسان مبارک مصطفیٰ کے ذریعے سے ٹرانسمٹ ہو کر میرے اور آپ کے پاس پہنچا ہے۔ نازل ترین مرتبہ ہے۔ اب قلب مصطفیٰ پر الفاظ نہیں ہیں، جبریل جو لوح سے لے کر آ رہا ہے وہ الفاظ نہیں ہیں، خدا خود الفاظ اور تمام طرح کی ان چیزوں سے ماورا ہے۔ بس لوح پر لوح نہیں کے اوپر لکھا ہوا آتا ہے، وہاں سے جبریل نے کاپی کیا، اللہ کے قلب مصطفیٰ پر پیش کیا۔ یہ وہ مرحلہ نہیں ہے عزیزوں، یہ مرحلہ کیا ہے؟ وہاں سے لے کر یہاں تک نور کی ایک پوری تنزلی کا مرحلہ ہے، یعنی قرآن نورانی کیفیت میں خدا سے لوح پر آتا ہے۔ اب لوح پر کون لاتا ہے؟ کون لاتا ہے لوح پر؟ ہم نے اگر اپنے کسی آئیڈیا کو کسی کاغذ پر لانا ہو تو کس چیز کے ذریعے سے لاتے ہیں؟ قلم کے ذریعے سے لاتے ہیں۔ بس قلم کا کام کیا ہے کہ وہ شے جو ابھی آئیڈیا یعنی اجمالی شکل میں تھی، اس کو اگر کوئی صورت دینی ہو تو قلم کے ذریعے سے دیا جاتا ہے لوح کے اوپر۔ علم خدا بند سے قرآن جب نورانی کیفیت میں لوح پر انتقال پیدا کرتا ہے تو وہ چیز کہ جو خدا اور لوح کے درمیان میں انتقال کا باعث بنتی ہے اسے کہتے ہیں قلم۔ نون والقلم، یہ وہ قلم ہے جس کے یہ قلم ہے، یہ والا قلم ہے جس کی اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ قسم کر رہا ہے۔ قلم کیا ہے؟ اول ما خلق، اللہ نے جو چیز سب سے پہلے خلق کی وہ کیا تھی؟ القلم۔ وہ قلم ہے جو سب سے پہلے اللہ نے خلق کی۔ تو مولا آپ تو فرما رہے ہیں کسی اور مقام پر کہ اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا۔ یہاں آپ نے فرمایا قلم، تو شاید جواب یہ آئے گا سب سے پہلے ہمارے ہی نور کو خلق کیا ہے، لیکن ہمارا نور جب اللہ
تضاد نہیں ہے. بس نور اہل بیت ہے جو کہ منتقل کرتا ہے لوح پر. لوح سے جبرائیل نازل لے کر آتا ہے مراتب نزولی میں اور پھر وارد ہوتا ہے قلب پیغمبر پر. پیغمبر کے قلب تک یہ نوری حالت میں آتا ہے, الفاظ کی شکل میں نہیں آتا, نور کی شکل میں آتا ہے. یہ لسان مصطفیٰ میں قوت ہے کہ یہ اس نور کو الفاظ کے سانچے میں ڈھال کر ہمارے سامنے پیش کرتا ہے. لہذا یہ نازل اب وہ جو نورانی مرحلہ ہے قرآن کا, فرمایا لا یمسہ الا المطہرون. بس اگر قرآن کے نازل ترین مرتبے کو چھونے کے لیے دو طرح کی طہارتیں, دو مرحلے طہارت ضروری ہے, تو یہ بتاؤ کہ قرآن کی جو نوری کیفیت ہے اس کے لیے کون سی طہارت درکار ہوگی؟ یقیناً طہارت ابھی تک چاہیے. یہ ابھی تک طہارت کہاں سے آئے گی؟ کون سی چیز ہے جو ان تمام چیزوں کو متحر کرے گی؟ لہذا دیکھیں تمام متحرات جتنے بھی متحرات موجود, میں نے آپ کہا ان میں سب سے قوی کیا ہے؟ پانی. خود بھی پاک ہے, اشیاء کو بھی پاک کرتی ہے, لیکن خود اس کی طہارت موقوف ہے کس کے اوپر؟ اسلام کے اوپر. یہ ساری کی ساری طہارتیں کہاں کام آئیں گی؟ جب مسلمان ہوگا تب کام آئے گی. اب کافر کے بدن پر اگر نجاست لگی ہوئی ہے وہ دھو لے, نجاست دور تو ہو جائے گی, ہاتھ پاک نہیں ہوگا. اسلام لائے گا تو ہاتھ پاک ہوگا بیرونی نجاست کے مقابلے میں. وضو کرے گا اسلام لانے کے بعد تو قرآن کو ہاتھ لگانے کے قابل ہو جائے گا. یہ سب کا سب کب ہے؟ اس کا مطلب کیا؟ مانوی طہارت ابتدا میں ہے, اس کے بعد مادی ہے, پھر اس کے بعد دوبارہ مانوی. مختلف درجے طے کر رہی ہے, مگر طہارت بس پانی کے اپنے اندر ظاہری طہارت بھی موجود ہے, مانوی طہارت بھی موجود ہے. یہ دونوں چیزیں موجود ہیں. لہذا پانی کا وجود طاہر بھی ہے اور مطہر بھی. اب یہ جو پانی جو پوری دنیا میں طہارت کر رہا ہے, سورہ مبارکہ ہود میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا, آسمان, زمین سب کچھ بنایا فی ستۃ ایام, 6 دنوں میں. وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ. جب یہ ہوا, بن رہا تھا, بنا دیا, تو عرش کس پر تھا؟ پروردگار کا. كَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ. پروردگار کا عرش پانی پر تھا. کہاں پر تھا؟ پانی پر. سوال یہ کرتا, ابھی تو زمین آسمان بنے ہی نہیں, تو جب زمین و آسمان بنے ہی نہیں تو پانی کہاں سے آ گیا؟ اور یہ پانی کون سا ہے جس نے عرش الہی کو اٹھایا ہے؟ کل آپ کروں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں, تو اب کہتے تو عرش سمجھ رہے, کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بھی کوئی تخت سمجھ رہے ہو, نعوذ باللہ من ذالک, جس پر خدا بیٹھتا ہو. اور جب بیٹھتا ہو تو اب یہ بہرحال میں نہیں کہہ رہا ہوں, یہ عقائد ہے. خدا جانے خدا کی توہین کرنے والوں کے خلاف جلوس کب نکلے گا, مگر خدا کی توہین نہیں ہے کہ یہ کہا جائے اس کے بارے میں کہ نعوذ باللہ من ذالک وہ کتنا موٹا ہے کہ جب وہ اپنے تخت پر بیٹھتا ہے تو تخت میں سے 2 انگل اس کا جسم نعوذ باللہ من ذالک باہر نکل رہا ہے. کیا یہ خدا کی توہین نہیں ہے کہ یہ کہا جائے کہ قیامت کے دن خدا اپنی ٹانگ جہنم کے اندر ڈالے گا؟ نعوذ باللہ من ذالک. عزیزان میں یہی مسئلہ, نہ خدا کی توہین پر کوئی آواز اٹھا رہا, نہ رسول کی توہین پر کوئی چلا رہا, نہ حسین کے قاتل پر کوئی اتنا چل رہا ہے. واقع نہیں. اس سے زیادہ حق اور باطل کبھی واضح نہیں ہو سکتا. جس نے اپنا پورا گھر بار اسلام کے لیے دیتا, اللہ نے مال کی قیمت بھی قرآن میں لگائی, جان کی قیمت بھی لگائی. فرمایا کہ ان اللہ اشترى, اللہ خرید لیتا ہے, من المؤمنین, مومنین سے, انفسہم و اموالہم, ان کی جانوں اور ان کے مالوں خرید لیتا ہے. بأن لہم الجنہ, اس کے بدلے انہیں جنت عطا کر دیتا ہے. پس مال اور جان کی قیمت کیا ہے؟ جنت.
اپنی جان کی قیمت، اپنے نفس کی قیمت اگر تم جنت سے کم وصول کر رہے ہو، تم نے گھاٹے کا سودا کیا. کم طریقے یہ قیمت بڑھتی ہے. کیسے بڑھتی ہے؟ جتنا خلوص پیدا ہوتا چلا جاتا ہے مال قربان کرنے میں، جان قربان کرنے میں، جتنا خلوص پیدا ہوتا چلا جاتا ہے اتنی قیمت بڑھتی جاتی ہے. مقامات اسی لیے کسی کو فردوس کہا، کسی مقام کو رضوان کہا. جتنا خلوص عقل پیدا کرتا چلا جائے گا اتنی قیمت زیادہ لگتی چلے گی. لیکن پروردگار انسانوں کے پاس ایک شے اور بھی ہے جو مال اور جان دونوں سے زیادہ قیمتی ہے. تو مال خریدتا ہے، جان خریدتا ہے. کیا وہ شے ہے کہ جس کے لیے انسان مال بھی قربان کر دیتا ہے اور بعض اوقات جان بھی قربان کر دیتا ہے؟ کیا وہ خریدتا ہے؟ کیا چیز ہے؟ انسان کی عزت، اس کی آبرو. اس آبرو اور عزت کے لیے انسان البتہ اگر صاحب عزت و آبرو ہو تو مال بھی قربان کر دیتا ہے اور جان بھی قربان کر دیتا ہے، لیکن اپنی عزت اور آبرو پر آنچ آتے ہیں. پروردگار اگر کوئی آبرو اور عزت لے کر تیرے دربار میں پہنچ جائے تو کیا تو خریدے گا؟ یقیناً خریدے گا. پروردگار کی قیمت ذکر کیوں نہیں کی تھی؟ شاید جواب یہ آئے گا کہ جان اور مال کی قیمت تو لگائی جا سکتی ہے، آبرو کی قیمت نہیں لگائی جا سکتی. خدا جانے پھر جو پروردگار ان کو عطا کرنے والا ہے وہ کیا ہوگا. لہذا واقعاً شہدائے کربلا عظمت کی جن مقامات پر ہمارا کام مقایسہ کرنا نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فضیلت کے مراتب رکھے ہیں اور یہ نظر آتا ہے. مقاتل لکھتے ہیں کہ جب کربلا میں ایک مقام وہ آیا کہ امام حسین علیہ السلام زخموں سے چور چور ہو کر میدان میں گر گئے اور زخموں کی کثرت، پیاس کی شدت، گرمی کی حدت، آپ اس طریقے سے زمین پر پڑے ہوئے تھے کہ آپ کا نفس، آپ کی سانس اتنی ضعیف ہو چکی تھی کہ پتہ نہیں لگ رہا تھا کہ حسین زندہ ہے یا نہیں. لیکن ابھی تک ذوالفقار کے قبضے پر حسین کی گرفت مضبوط ہے. لہذا ملائک ڈر کر حسین علیہ السلام کے نزدیک نہیں آ رہے ہیں. خوف کے عالم میں ہے. کسی نے شمر سے کہا کیسے معلوم ہوگا کہ حسین ابھی تک زندہ ہے یا نہیں؟ یہ کہتا ہے شور مچاؤ کہ لوگوں نے خیموں پر حملہ کر دیا ہے. بس عزادارو جیسے ہی یہ کہا نا کہ خیموں پر حملہ ہو رہا ہے تو راوی کہتے ہیں کہ امام نے اپنی تمام تو قوت کو جمع کیا، اپنی تلوار کے سہارے پر اپنے گھٹنوں پر کھڑے ہو گئے اور آواز لگا کر کہا خبردار، جب تک حسین زندہ ہے کسی کو اجازت نہیں دے گا کہ وہ اس کے اہل حرم پر تجاوز کرے. ارے تمہاری جنگ مجھ سے ہے، میرے گھر والوں سے نہیں ہے. میں کہوں گا مولا حسین، آپ نے اپنی آخری حد تک جس حرم کا دفاع کیا اور آپ نے جان دے دی، اس حرم کو آنچ نہ آنے دی. یہ آپ کی امامت کی آخری منزل ہے، لیکن میرا سلام ہو اس امام پر کہ جس کی امامت کے پہلی منزل پر جب آنکھ کھول کر دیکھتا ہے تو ماؤں کے سروں کو چادروں سے خالی دیکھتا ہے، پھوپھیوں کے سروں کو، بہنوں کے سروں کو خالی دیکھ رہا ہے اور وہ سر برہنہ اس سے سوال یہ کر رہی ہے سید سجاد ہم جل کر مر جائیں یا سر برہنہ پاپا کے کباب. خدا کی قسم ان بیویوں کے لیے جل کر مر جانا آسان تھا، سر برہنہ پاپا نکلنا مشکل تھا. 12 محرم کو رات کے نزدیک یہ قافلہ کوفے کے نزدیک پہنچا ہے، لیکن کوفہ چونکہ تزئین اور آرائش کے مرحلے میں ہے، اس کاروان کو کوفے کے دروازے پر روک دیا گیا. ان لوگوں کے لیے جو لشکری ہیں بہترین دعوت کا انتظام کیا. اہل بیت آسمان کے نیچے بھوکے اور پیاسے بیٹھے اور صبح ہوتے ہی ان کو بازاروں سے دھوتے ہوئے دارالمنارہ کی طرف لے جایا جا رہا ہے. ایسے لوگ ہیں کہ جو اہل بیت کو، پیغمبر کی بیٹیوں کو اس حالت میں دیکھ کر خوشیاں منا رہے ہیں.
انہی کی اولادیں ہیں یہ سب، پیغمبر کی اولاد کو دیکھ کر خوشیاں منا رہے ہیں۔ اور ایک مقام وہ آیا کہ جہاں پر جناب زینب سلام اللہ علیہا نے خطبہ دیا اور اس خطبے نے پورے کوفہ کو منقلب کر دیا۔ پھر انہیں وہ لوگ بھی سامنے آ گئے کہ جو روتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے۔ اب جب یہ روئے ہیں تو بیوی نے انہیں بددعا دی ہے۔ ابھی کوفے میں یہ ماحول چل رہا ہے، وہاں پر کوفہ سے کچھ فاصلے پر ایک محل نما عالیشان گھر ہے۔ کون ہے؟ جناب ام حبیبہ کا، ام حبیبہ کا گھر ہے۔ کون ہے؟ جناب زینب سلام اللہ علیہا کی کنیز۔ بیوی نے اس دور میں جب آپ کنیز کی قرآن و معارف دین کی تعلیم دے کر آپ کو آزاد کر دیا۔ جب آزاد ہوئی ایک تاجر سے شادی ہوئی اور شادی ہونے کے بعد اس کے مال و تجارت میں اللہ نے اتنا اضافہ کیا کہ اس نے جناب ام حبیبہ کے لیے ایک عالی شان محل نما گھر بنایا جو کل تک کنیز تھی، آج کئی کنیزوں کی مالک ہو گئی۔ کسی کنیز نے کہا شہزادی ہمیں اجازت دو، ایک اسیروں کا قافلہ آیا ہے کوفہ میں، ہم جائیں اور تماشا کر کے آئیں۔ کہتی ہے میری شہزادی نے منع کیا تھا، اسیروں کا تماشا نہیں کرتے۔ تو کسی کنیز نے کہا کہ ہم نے سنا ہے کچھ عورتیں ہیں جو سر برہنہ ہیں، کچھ بچے ہیں جو بھوکے اور پیاسے ہیں۔ کسی نے کہا اتنے بھوکے اور پیاسے بچے ہیں کہ بھوک اور پیاس سے ان کے بدن لرز رہے ہیں۔ بھئی یہ سننا تھا۔ کچھ چادریں جمع کی، کچھ کھجور اور پانی لے کر اپنے کنیزوں کے جلوں میں اس کاروان تک پہنچی۔ عزت اور احترام دے کر لوگوں نے جگہ دی۔ آگے بڑھ کر جب بچوں کو دیکھا تو طرف کر رہ گئے۔ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، بھوک اور پیاس سے چہرے زرد ہو چکے ہیں، شدت ناراحت سے بدن کانپ رہے ہیں۔ سب بچوں کے ہاتھ میں کھجور اور پانی دے کر کہنے لگی میرے بچوں کا صدقہ ہے، کھا کر میرے بچوں کے لیے دعا کرنا۔ جن بچوں نے اپنے منہ میں کھجوریں رکھ لی تھی، صدقے کا نام سنتے ہی جناب